مولانا شیخ محمد مصطفیٰ جوہر 14 ذیقعد سن 1312 ہجری میں سرزمین حسین گنج ضلع سیوان صوبہ بہار پر پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بھاگلپور میں حاصل کی۔ آپ اپنے والد کی خواہش پر علم دین حاصل کرنے کی غرض سے عازم لکھنؤ ہوئے اور سلطان المدارس میں داخلہ لیا اور وہاں رہ کر مہربان تجربے کار اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ سن 1341 ہجری میں سلطان المدارس کی آخری سند صدر الافاضل حاصل کی۔ ماہ صفر 1344 ہجری میں مولانا محمد مصطفیٰ جوہر مدرسہ عباسیہ پٹنہ کے نائب مدرس اعلیٰ منتخب ہوئے اور اسی سال 13 رجب 1344 ہجری میں مدرس اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ سن 1945 عیسوی سے پہلے آپ کانپور تشریف لے گئے اور 1949 عیسوی کے اوائل تک پٹکا پور کی مسجد میں امام جمعہ و جماعت کی حیثیت سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف رہے۔ آپ نے کھارا در کراچی میں 4 سال محرم کی مجالس سے صبح و شام خطاب فرمایا، جو دوسرے دن گجراتی زبان میں شائع کر کے مفت تقسیم کی جاتی تھیں۔ موصوف نماز مغربین کے بعد تفسیر قرآن، حدیث، تاریخ اور دوسرے دینی موضوعات پر تقریر کرتے تھے اور پیچیدہ دینی مسائل کے حل پیش کرتے۔ ان اجتماعات میں برادران اہل سنت کے معزز فقہا اور علماء بھی پوری رغبت سے شرکت کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً صاحبان نظر بھی شریک ہوتے رہتے تھے، جن میں سے جوش ملیح آبادی، علامہ رشید ترابی، پروفیسر علی حسنین شیفتہ، آغا سلطان احمد مرزا دہلوی اور تہذیب الحسن چیف انجینئر وغیرہ کے اسماء سر فہرست ہیں۔ مولانا جوہر نے ان تقریروں کا سلسلہ اپنی سخت علالت کے باوجود بھی جاری رکھا تھا۔ علامہ کا حافظہ نہایت قوی تھا۔ کتابوں کا مطالعہ ان کی زندگی تھی اور جو چیز ایک بار پڑھ لی وہ مرتے دم تک یاد رہی کہ یہ بات کس کتاب کے کس صفحے پر ہے۔ علامہ کی کتب بینی کے شوق کو دیکھتے ہوئے حسین گنج ضلع سیوان کے رئیس اعظم ابو یوسف محمد مرحوم کا کتاب خانہ بھی آپ کو حاصل ہو گیا تھا۔ مولانا جوہر کو انگریزی زبان پر کافی عبور تھا۔ ایک مرتبہ ان پر خارش کا اتنا زبردست حملہ ہوا کہ جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہ رہا، یہاں تک کہ انگلیوں سے بھی خون وغیرہ نکلتا رہتا تھا۔ ایک طرف تو مطالعے کے بغیر وقت گزارنا ناممکن تھا، دوسری طرف دینی کتابیں ہاتھ میں لیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں اوراق نجس نہ ہو جائیں، لہٰذا اس کا حل یہ نکالا کہ الف لیلہ کا انگریزی ترجمہ منگوایا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ ادھر مرض ختم ہوا، ادھر کتاب ختم ہوئی اور مولانا انگریزی کے ماہر ہو گئے۔ موصوف نے بہت ہی سادہ زندگی بسر کی، معمولی صاف ستھرا لباس پہنتے، سادہ اور قلیل مقدار میں غذا صرف کرتے۔ آپ دنیا سے بے نیاز تھے۔ موصوف نے پوری زندگی مجلس پڑھنے کی اجرت کسی سے نہیں مانگی، کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کیا۔ موصوف مقرر ہونے کے ساتھ اچھے شاعر بھی تھے اور جوہر تخلص کرتے تھے۔ شاعری میں آپ کا استادانہ درجہ پٹنہ اور دوسرے ادبی مراکز میں مسلم تھا۔ پٹنہ میں قیام کے دوران بہت سے لوگ آپ کی شاگردی کے فیض سے مستند شاعر بن گئے۔ آپ کے قصائد، سلام اور رباعیاں اگر زیور طباعت سے آراستہ ہو جائیں تو مدح اہل بیت کا ایک قیمتی ذخیرہ قوم کے ہاتھوں میں آ جائے۔ اللہ نے آپ کو ایک بیٹی اور 2 بیٹے عطا کیے، جن کو ابو القاسم جوہری اور مشہور خطیب علامہ طالب جوہری کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ موصوف نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں کردار ادا کیا، جن میں ثبوت خدا، توحید و عدل، نہج البلاغہ کی روشنی میں، عقائد جعفریہ، اصول جعفری، جناب سیدہ کے تاریخی خطبہ فدق کا ترجمہ جو آغا سلطان احمد مرزا کی کتاب سیرت فاطمہ زہرا میں شامل ہے، اور الغدیر کی پہلی جلد کا اردو ترجمے کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ آخر کار یہ علم و ہنر کا آفتاب 9 صفر 1406 ہجری بروز پنج شنبہ سرزمین کراچی پر غروب ہو گیا۔ آپ کے چاہنے والوں پر غم کے بادل چھا گئے۔ نماز جنازہ کے بعد سخی حسن کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔